درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق الله العظيم۔ آج آپ کے سامنے سورہ فیل کی تلاوت کی ہے۔ مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا انجام بیان فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفیل ہے۔ اس سورہ کا سلیس اور سادہ سا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی چال، ان کی تدبیر برباد اور ضائع نہیں کر دی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پھینکتے تھے سنگے گل قسم کے پتھر۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ترجمہ سے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سورہ میں اللہ پاک نے ان ہاتھی والوں کا، ہاتھیوں کے لشکر والوں کا انجام بیان فرمایا ہے جنہوں نے معاذ اللہ بیت اللہ کو برباد کرنا چاہا تھا۔ قبل اس کے
میں ان کا واقعہ اور پھر اس سورہ کی تفسیر اور تشریح عرض کروں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور فضائل کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا پانی میں سے جو نمودار ہوا تو وہ ٹکڑا تھا جہاں مکۃ المکرمہ اور پھر بیت اللہ ہے۔ اور اس کے بعد زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا وہ بھی بیت اللہ ہے، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ کے بالکل مقابل آسمان پر بیت المعمور ہے، جس کا طواف شب و روز فرشتے کرتے ہیں، اور زمین پر اس کی محاذات میں بیت اللہ ہے جس کا طواف انسان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بنایا، تیسرے نمبر پر آپ کی اولاد نے، چوتھے نمبر پر حضرت خلیل سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اسے بنایا، پانچویں نمبر پر عمالقہ نے، چھٹے نمبر پر قبیلہ بنو جرہم نے، ساتویں نمبر پر قصی بن کلاب نے، آٹھویں نمبر پر قریش نے۔ اور قریش کے بنانے کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کرنا چاہی تو مشرک اور کافر ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حلال پیسہ خرچ کرنا چاہیے، حرام اور ناپاک پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کچھ کماتے تھے، کچھ تجارت کے ذریعے سے، کچھ بھیڑ بکریاں پال کر، کوئی محنت مزدوری سے، اور کچھ چوری ڈکیتی سے، جوئے بازی سے، تو اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کعبے کی تعمیر پر صرف حلال پیسہ لگائیں گے، حرام پیسہ نہیں لگائیں گے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بسا اوقات مسجدوں پر، مدرسوں کی تعمیر پر حرام پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات آپ کو بتلاؤں، اللہ اکبر، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ آج جو مدرسوں سے ویسے باعمل، حق گو، متدین، متقی، خدا شناس علماء اور فضلاء پیدا نہیں ہو رہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مدارس میں جو چندہ آتا ہے
اس میں بہت سارا حرام کا پیسہ ہوتا ہے. تو گویا کہ طلبہ کا لنگر حرام کے پیسے سے چلتا ہے، اور جب حرام پیٹ میں جائے گا تو اپنا اثر ضرور دکھائے گا. وہ دل کو کالا کرے گا، وہ گناہوں کی طرف میلان پیدا کرے گا، وہ نیکی کے جذبات کو سرد کرے گا، وہ ایمان کی محبت کا چراغ گل کرنے کی کوشش کرے گا. تو رزق کا انسان کے دل پر، اس کے جذبات پر، اس کے خیالات پر، اس کے اعمال پر، بلکہ اس کی نسل پر، اس کی اولاد پر اثر ضرور ہوتا ہے. ہمیں ان مشرکین یعنی قریش کے اس عہد سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ دین سے دور ہونے کے باوجود یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم کعبہ کی تعمیر پر صرف حلال پیسہ خرچ کریں گے، حرام پیسہ خرچ نہیں کریں گے. لیکن حلال پیسہ اتنا جمع نہ ہو سکا کہ پورے بیت اللہ کی تعمیر ہو سکتی. چنانچہ انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا اور باقی حصے کی تعمیر کر دی. جسے حتیم کہتے ہیں. اللہ پاک نے آپ میں سے بہت سو کو جانے کی توفیق نصیب کی ہوگی. بعد نے تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی دیوار سی بنی ہوئی ہے. تو اس دیوار کے اور کعبہ کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ گویا کہ کعبے میں شامل تو ہے لیکن کعبے کے کوٹھے میں اور کعبے کے کمرے میں وہ نہیں آ سکا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گئی تھی. اسی لیے طواف کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ حتیم کی دیوار کے اوپر سے طواف کیا جائے. اندر سے طواف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. اور اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو حصہ اس کمرے میں کعبہ میں شامل ہونے سے رہ گیا تو شاید اللہ پاک کو ہمارے جیسے کمزوروں، عاجزوں، بیماروں اور ناقصوں کے جذبات کی تکمیل اور ان کی تشنگی کو بجھانا مقصود تھا. کتنا ہی گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کے اندر داخل ہوں، لیکن داخل تو نہیں ہو سکتا. داخل تو ہوتے ہیں سربراہان مملکت، سلاطین، رؤساء، وزراء، صدور، یہ بڑے لوگ داخل ہوتے ہیں اور کمزور لوگ داخل نہیں ہو پاتے. لیکن جو حتیم میں داخل ہو گیا وہ گویا کہ کعبہ میں داخل ہو گیا. اور حتیم میں داخل ہونے سے تو کوئی پہرے دار اور کوئی شرطا اور کوئی وہاں کا ذمہ دار وہ منع نہیں کر سکتا ہے. تو یہ قریش نے کعبے کو تعمیر کیا. نئی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. جب حجاج نے گولہ باری کی مکہ پر تو کعبے کا بھی کچھ حصہ جل گیا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورہ سے تعمیر نو کی اور انہیں خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی کہ میں اس حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر دوں. آپ نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس حصے کو بھی کعبے میں شامل کر دوں،
لیکن چونکہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ مشتعل نہ ہو جائے، یہ نہ سوچنے لگیں کہ میں کعبہ میں کوئی تبدیلی کر رہا ہوں۔ اس لیے میں اس کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے، ان کو حضور کی یہ تمنا معلوم تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ حتیم کو بھی کعبے میں شامل کر لیا، اور دروازے بھی دو رکھ دیے، ایک شرقی دروازہ، ایک غربی دروازہ، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے، تاکہ کعبے میں اندر جانے والوں کو تکلیف نہ ہو اور ازدحام اور ہجوم کی وجہ سے کوئی کچلا نہ جائے کہ ایک ہی دروازے سے جا بھی رہے اور آ بھی رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جو سخت ترین مخالف تھا، سیاسی مخالف، حجاج بن یوسف، یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے، حجاج بن یوسف کو اس امت کا فرعون قرار دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا ظالم اور قاتل شخص کہ جس نے 1,00,000 سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں کو شہید کیا ہے، بڑا سنگ دل اور بڑا ظالم۔ لیکن جو عبرت کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پر جو اعراب لگوائے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں۔ سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے دین کا کام لینا چاہے تو جس سے چاہے لے لے، چاہے کسی فاسق و فاجر سے لے لے۔ اس دین کی خدمت پر کسی کی ٹھیکہ داری اور کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جس سے چاہے اللہ پاک دین کا کام لے لے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے سخت مخالف تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ حضرت حجاج کا میرے سامنے انتقال ہوا ہے، وہ انتقال سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ خاتمہ اس پر ہوا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خاتمے کے یہ الفاظ سنے تو فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ بے شک ظالم تھا، قاتل تھا، ستمگر تھا، لیکن مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ تو اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ پاک کا معاذ اللہ ہاتھ روکنے والے۔ جنت اس کی، دوزخ اس کی، رحمت اس کی، عذاب اس کا، اور وہ اختیار والا، وہ طاقت والا اللہ، وہ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اس کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے بظاہر تو یوں کہا کہ کعبہ اسی حالت میں اور اسی ہیئت میں ہونا چاہیے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن دل میں اس کے یہ خیال تھا کہ چونکہ میرے سیاسی مخالف عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی تعمیر نو کی ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے جب بھی لوگ تذکرہ کریں گے تو عبداللہ بن زبیر کا تذکرہ کریں گے کہ یہ کعبے کو کس نے بنایا تھا؟ عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا۔ دل میں یہ ایک قسم کا حسد تھا کہ عبداللہ بن زبیر کا نام نہ لیا جائے، لیکن اپنے اس حاسدانہ جذبے کو سب کے سامنے ظاہر نہ کر سکا اور یوں کہنے لگا کہ کعبہ اسی صورت پر ہونا چاہیے، اسی بنیاد پر ہونا چاہیے جس بنیاد پر اور جس حالت میں حضور کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس نے کعبہ کو گرا کر اس کی دوبارہ تعمیر کر۔ ہارون رشید رحمہ اللہ
انہوں نے بعد میں پھر ارادہ کیا کہ میں ویسی تعمیر کر دوں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعمیر کیا تھا. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, فرمایا کہ نہیں ہارون, اب کعبے کو ہاتھ نہ لگاؤ, خدا کے واسطے کعبے کو کھیل نہ بنا لو کہ ایک بادشاہ آئے تو وہ اس ڈھنگ سے تعمیر کر دے اور دوسرا بادشاہ آئے تو دوسرے انداز اور دوسرے نقشے کے مطابق اس کو تعمیر کر دے. اللہ کے گھر کو تم کھیل نہ بنا لو. یہ 10 دفعہ حجاج بن یوسف کے زمانے تک اس کی تعمیر ہوئی. بعد کے ادوار اور بعد کے زمانوں میں مختلف بادشاہ اس کی تعمیر کی سعادت حاصل کرتے رہے, اور پوری تفصیل بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں. میں اختصار کے ساتھ بتا رہا تھا کہ کعبہ کو یوں تعمیر کیا گیا. جہاں تک فضائل کا تعلق ہے تو اللہ نے خود قرآن میں کعبے کی فضیلت کو بیان فرمایا. فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ مکہ کا دوسرا نام ہے. مکہ بھی نام ہے, بکہ بھی نام ہے, اور بھی کئی سارے نام ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکہ کا معنی ناف ہوتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف سے اس کو غذا ملتی ہے. گویا کہ مکہ سے پوری دنیا کو روحانی غذا ملتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ بکہ کا معنی ہے بکہ یا بکو, توڑ دینا. مکہ بیت اللہ اللہ نے ایسا بنایا کہ وہاں متکبروں کی گردنیں ٹوٹتی ہیں اور جھکتی ہیں. بہرحال فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے, مبارکن برکت والا, اور ہدایت ہے للعالمین سارے جہانوں کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان ھذا البیت دعامۃ الاسلام, یہ بیت اللہ یہ اسلام کا ستون ہے. جو شخص اس بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے گا, خواہ حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت میں, اگر اس کو اس سفر کے دوران موت آ گئی تو اللہ اس بات کا ضامن ہے کہ اس کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے. اور اگر وہ زندہ واپس پلٹا تو پھر اجر و ثواب کے ساتھ پلٹے گا, خالی ہاتھ نہیں پلٹے گا. اسی بیت اللہ کا طواف باہر سے آنے والوں کے لیے فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ افضل عبادت ہے. فرض عبادت تو بہرحال ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی مثال اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. لیکن جو نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر ہمت ہو تو وہ بیت اللہ کا طواف کرے, خاص طور پر باہر سے آنے والوں کے لیے, کیونکہ جو وہاں رہنے والے ہیں وہ تو جب چاہیں طواف کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے عاجز اور کمزور اور کم وسیلہ لوگ, جن کو اللہ پاک کبھی کبھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہ افضل ترین عبادت کریں, طواف کی عبادت کریں, جتنا ہو سکے کعبے کا طواف کریں. بلکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عمرے کرنے سے بھی بہتر اور افضل یہی ہے کہ طواف کیا جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ان اللہ یباہی بالطائفین, اللہ طواف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں
دیکھو تم جس انسان کے بارے میں کہتے تھے یہ زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، دیکھو کیسے پروانہ بن کر میرے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں ہر عبادت کا اپنا الگ ایک انداز ہے، الگ مزاج ہے، الگ خصوصیات ہیں، الگ اثرات ہیں۔ یہ جو حج اور عمرے کی عبادت ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دیوانگی سی اس پر طاری ہو گئی، کپڑے اتار دیے اور 2 چادریں باندھ لیں، بال نہیں منڈوانے، خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، اور دیوانوں کی طرح اور عاشقوں کی طرح اپنے محبوب حقیقی، معشوق حقیقی کے گھر کا طواف کرنا ہے، پھر کبھی حجر اسود کو دیوانہ وار بوسے دینے ہیں، اور کبھی صفا مروہ پر جا کر دوڑ لگانی ہے، اور پھر کبھی مینا اور عرفات کی طرف جنگل میں نکل جانا ہے، جیسے ایک دیوانگی سی اس پر طاری ہو گئی ہے۔ عاشقانہ عبادت، وہ طواف کی عبادت وہی کی جا سکتی ہے اور دنیا میں کہیں نہیں کی جا سکتی۔ وہ دوست، وہ بزرگ، وہ حضرات سخت غلطی کرتے ہیں جو قبروں کا طواف کرتے ہیں اور جو خود کعبے کی تصویریں اور روزے کی تصویریں بنا کر ان کا طواف کرتے ہیں۔ ارے دنیا میں کعبہ صرف ایک ہے، کوئی دوسرا کعبہ نہیں ہے، اور دنیا میں روزہ بھی صرف ایک ہے، کوئی دوسرا روزہ نہیں ہے۔ وہ کعبہ مکہ میں ہے اور وہ روزہ مدینہ میں ہے۔ کوئی ان کی تصویر اور کوئی ان کا ماڈل وہ ان کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ رویہ اور وہ انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا جو حقیقی کعبہ کے ساتھ ہے، جو حقیقی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو طواف بھی وہی ہو سکتا ہے، وہ طواف جس کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قدم اٹھاتا ہے تو ثواب اور قدم رکھتا ہے تو ثواب۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 50 مرتبہ کعبے کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حجر اسود بھی وہی، بیت اللہ بھی وہی، طواف بھی وہی ہو سکتا ہے، اور حجر اسود بھی وہی جس حجر اسود کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحجر والمقام یاقوتان من یاقوت الجنہ، یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے موتیوں میں سے 2 موتی ہیں۔ حجر اسود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حجر ابیض تھا، حجر انور تھا، حجر منور تھا، بڑا روشن پتھر تھا، لیکن اللہ نے اس کے نور کو سلب کر لیا۔ اگر اللہ اس کے نور کو سلب نہ کرتا تو مشرق و مغرب اس کے نور سے منور ہو جاتے، روشنی ہی روشنی رہتی۔ اللہ نے اس کے نور کو سلب کر لیا۔ تو حجر اسود بھی وہی اور اس کے بوسے بھی وہی دیے جا سکتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں۔ دل میں تمنا تو ہونی چاہیے کہ ہم میں سے جس کو اللہ پاک وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے تو حجر اسود کا بوسہ بھی نصیب ہو جائے، لیکن یاد رکھیے کسی کو تکلیف دے کر اور دھکے دے کر اور دوسروں کو پریشان کر کے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ فرض، اور حجر اسود کو بوسہ دینا زیادہ سے زیادہ سنت، مستحب، ایک نفلی کام کی خاطر فرض کو ترک کر دینا
یہ جائز نہیں ہے. اس طرح خواتین مردوں میں گھس جائیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، یہ بھی غلط. ارے کیا آسانیاں پیدا کر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے کعبے کا طواف کیا، آپ چاہتے تو ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دے سکتے تھے. صحابہ کرام آپ کے لیے جگہ خالی کر دیتے، آپ بسہولت ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا. بوسہ بھی دیے تھے اور یوں بھی کیا کہ ہاتھ میں چھڑی وہ لگائی، حجر اسود کو اسی کو چوم لیا، اشارہ کر کے چوم لیا. بس کیوں ایسا کیا اللہ کے نبی نے؟ تاکہ میری امت کے لیے یہ آسانی اور سہولت کا پہلو رہے کہ بوسہ دینا ضروری نہیں. اگر تم ہاتھ لگا کر بھی چوم لو تو اللہ پاک وہی ثواب عطا فرما دے گا جو خود حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب ہے. ہاں اللہ توفیق دے تو اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ اکبر. میرے جیسا کمزور اور ضعیف انسان اللہ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی تو میں ظاہر ہے کہ سوچتا تھا کہ میں کیسے حجر اسود کو بوسہ دے سکتا ہوں. دور ہی رہتا تھا، رش رہتا تھا وہاں ہر وقت. پھر ایک دن کچھ ساتھیوں نے ہمت دلائی اور وہ آگے بڑھے اور شرطا جو ہوتا ہے پولیس والا اس کو متوجہ کیا. سعادت دے دے تو بڑی بات، لیکن اس سعادت کے حصول کے لیے اور اس نفلی عبادت کے لیے فرض کو پامال نہ کرے. میں بیت اللہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ بیت اللہ بھی وہی، حجر اسود بھی وہی، طواف بھی وہی ہو سکتے. طواف کا بھی ثواب، حجر اسود کو بوسے دینے کا بھی ثواب، اور کمال یہ کہ بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی ثواب. محبت کی نظر سے دیکھے، ایمان کی نظر سے دیکھے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دیکھنے والے پر اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور تصدیق کے جذبے اور نیت کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھے گا تو گناہوں سے ایسی پاک ہو جائے گا جیسے اس دن پاک تھا جس دن پیدا ہوا تھا. اور میرا اپنا ناقص تجربہ یہ ہے، کیونکہ میں تو زیادہ طواف نہیں کر سکتا تھا، تو میں بیٹھا الحمدللہ خوب نظریں جما کر دیکھتے ہی رہتا تھا. تو میرا اپنا ناقص تجربہ یہ ہے کہ مسلسل بیت اللہ کو دیکھنے سے دل میں ایمانی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے اور ایمان کا نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے اس گھر میں کچھ ایسے انوار اور برکات رکھے ہیں کہ کتنے ہی گناہگار کیوں انسان نہ ہو، لیکن اگر سچا جذبہ ہو تو اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرتا ہے. اور پھر ملتزم بھی وہی جہاں چمٹ چمٹ کر دعائیں کی جاتی ہیں. کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ملتزم چمٹ کر دعا، یوں تو ہر جگہ ہی وہاں دعا کی ہے، لیکن یہ خاص جگہ دعا کی کہ چمٹ جائے اور لپٹ لپٹ کر اللہ سے مانگے، دین بھی مانگے اور دنیا بھی مانگے. عربی دعائیں یاد ہوں تو ٹھیک، نہیں تو اپنی زبان میں مانگے، اللہ سب کی سنتا ہے. شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان صاحب رحم اللہ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا، مجھ پر تو بڑا ہی اس کا اثر ہوا. فرماتے ہیں کہ میں ملتزم پر اللہ سے دعا کر رہا تھا
کہ میرے قریب ہی ایک دیہاتی بھی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں. عجیب دعا اس نے مانگی. کہنے لگا کہ اے اللہ، ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی آ جائے تو ہم اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ مہمان نوازی ضرور کرتے ہیں. اے اللہ، میں تیرے گھر پر آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا. مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوٹ گیا یہ دیہاتی، یہ تو بڑے بڑے علماء کو پیچھے چھوڑ گیا کہ کیسے مانگنا چاہیے اللہ سے، کیسے اس کو واسطے دے دے کر اس سے درخواستیں کرنی چاہیے. تو ملتزم بھی وہی، حتیم بھی وہی، میزاب بھی وہی، میزاب رحمت، اور مقام ابراہیم بھی وہی. مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، تم نے اور تمہارے بیٹے نے مل کر کعبہ تو تعمیر کر دیا، اب اعلان بھی کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ آؤ حج کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دے. اے اللہ، کہاں اعلان کروں؟ کوئی مجمع نہیں، آبادی نہیں، شہر نہیں، بستی نہیں، سننے والا نہیں. اور آج کے جو آلات ہیں خبر کو دور دور تک پہنچانے والے، ان میں سے کوئی آلہ نہیں، سپیکر نہیں، ریڈیو نہیں، اخبار نہیں. اے اللہ، کیسے اعلان کر دوں؟ کیسے لوگ سنیں گے؟ کس میں اعلان کروں؟ فرمایا کہ اے ابراہیم، اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور جن کے مقدر میں نے یہاں آنا لکھے ہیں ان تک اس اعلان کو پہنچانا یہ میرا کام ہے. اعلان کر دیا، لوگوں تم پر حج فرض ہے، آؤ. اللہ کہتے ہیں ابراہیم اعلان کر دو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم، آئیں گے، محبت والے آئیں گے، طلب والے آئیں گے، ایمان والے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر بھی آئیں گے، دبلی پتلی بیمار کمزور سی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، تھکا دیں گے اپنے آپ کو یہاں پہنچنے کے لیے، لیکن آئیں گے. میں اللہ کہہ رہا ہوں آئیں گے. چنانچہ آئے. آج تو تیز ترین اور سہولت والے ذرائع سفر ہیں، ذرائع حمل و نقل ہیں، لیکن اس وقت تو ان میں سے کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا. لوگ آتے تھے، پیدل آتے تھے، سواریوں پر آتے تھے، کشتیوں پر آتے تھے، اور بادبانی کشتیاں جو کبھی حادثوں کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کے گھر میں آتے تھے. اللہ کے گھر کی محبت اور کشش ان کو لے کر آتی تھی. تو بعد نے کہا مقام ابراہیم وہ پتھر ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سارا حرم ہی مقام ابراہیم ہے، سارا حرم مقام ابراہیم ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سارے حرم میں کھڑے ہوئے، سارے حرم میں انہوں نے اللہ کی عبادت فرمائی. اللہ نے ذکر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں میری قدرت کی واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم بھی وہی، زمزم بھی وہی، وہ زمزم جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مائے زمزم سے بہتر کوئی پانی نہیں.
اور یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو، سن لیجئے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مائے زمزم حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مائے زمزم وہ پانی ہے کہ جس پانی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دھویا گیا تھا۔ جب شق صدر ہوا بچپن میں تو زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو جبرائیل امین نے دھویا ہے۔ تو جس پانی سے ہمارے آقا کائنات کے آقا کے سینے کو دھویا گیا، وہ پانی حوض کوثر سے بھی افضل نہ ہوگا تو کیوں نہ ہوگا؟ تو بعد میں اس سے بھی افضل قرار دیا۔ اور یہاں اس طرف متوجہ کروں آپ کو، بہت سے حضرات جاتے ہیں لیکن مائع زمزم کو چھوڑ کر دوسرے منرل واٹر اور فلاں دنیا کا پانی اور فلاں پانی وہ پیتے رہتے ہیں۔ ارے کیسی محرومی سی محرومی ہے کہ وہاں جا کر بھی زمزم سے محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، کعبہ کے فضائل سن کر کون سا مسلمان ہے جس کا دل یہ نہیں چاہتا کہ اے اللہ مجھے وہاں لے جا اور بار بار لے جا؟ لیکن کسی کے اندر جانے کی سکت اور وسائل ہے اور کسی کے پاس وسائل نہیں ہے۔ جان لیجئے جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ مایوس اور دل شکستہ نہ ہوں کہ ہم اتنی بڑی فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ جس کے دل میں سچی طلب ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں وہ جہاں بھی رہتا ہے کعبہ میں پہنچنے کا ثواب عطا فرما دے گا، چاہے وہ پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان کے کسی دور دراز علاقے میں ہو۔ بس سچی طلب ہونا ضروری ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا نا، جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی وہ اگر بستر پر بھی مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ یوں ہی جس کے دل میں وہاں جانے کی سچی طلب اور طلب اور آرزو ہے، اگر اپنی غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو اس کو یہیں پر اللہ ثواب دے گا، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ پاک اس دل شکستہ کو زیادہ ثواب عطا فرما دے وہاں پہنچنے والوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس کے اندر طلب زیادہ ہے، یہ تڑپتا زیادہ ہے۔ اللہ پاک کے ہاں طلب کو دیکھا جاتا ہے، طلب کو دیکھا جاتا ہے، جذبے کو دیکھا جاتا ہے، نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے دل شکستہ نہ ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب ہمارے دل میں سچی طلب ہو تو وسائل تو نہیں تھے لیکن اللہ نے پہنچانے کی کوئی صورت پیدا فرما دی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھانے کے لیے یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ بات ہمارے بزرگ یہ فرضی حکایات جو لکھتے ہیں تو بات کو سمجھانے کے لیے فرماتے کہ چھوٹی سی چیونٹی تھی اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ اب چیونٹی کہیں دور دراز رہتی ہے اور دل میں یہ تڑپ، اے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ اب کیسے چیونٹی پہنچے؟ اتفاق سے حرم کا کبوتر کہیں سے اڑتا ہوا آ گیا، نیچے دانا چگنے کے لیے اترا اور چیونٹی اس کے پاؤں سے چمٹ گئی۔ وہ حرم کا کبوتر تھا، اڑتا ہوا حرم تک پہنچا، اللہ نے اس چیونٹی کی تمنا کو بھی پورا کر دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارے جیسی چیونٹیوں کی بھی تمنا پوری پیدا فرما دے۔ ہم بھی تو اس کی مخلوق میں چھوٹے چھوٹے ناقص سے گندے سے کیڑے ہیں، لیکن طلب ہوگی تو اللہ پاک ہم جیسے کیڑوں کی بھی تمنا پوری فرما دے گا۔ یہ تھا اس صورت کے حوالے سے میں نے کعبہ کی تعمیر اور کعبہ کے فضائل آپ کو بتلائے۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جو اس سورہ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اور جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا حمیر نام کا، جس کا سردار تھا ذو نواس، مشرک بھی تھا اور بڑا ظالم تھا۔
اس نے 20,000 عیسائیوں کو زندہ جلا دیا۔ روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی بادشاہ کے سامنے فریاد کی گئی، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو تاکید کی کہ ذو نواس کے اس ظلم کا انتقام لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نے 2 جرنیل بھیجے، ایک کا نام اریات تھا اور دوسرا ابرہا، ذو نواس سے انتقام لینے کے لیے۔ ذو نواس سے ان کا مقابلہ ہوا، اسے شکست ہوئی، قتل ہو گیا اور اس کی افواج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ جو 2 جرنیل تھے اریات اور ابرہا، بعد میں ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور ابرہا نے اریات کو قتل کر کے حبشہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یمن میں غلطی ہو گئی، یمن میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور حبشہ کے بادشاہ نے اس کو اپنا گورنر تسلیم کر لیا۔ ابرہا چونکہ اپنے مقابل کو شکست دے چکا تھا، اس کے دل میں اپنی بڑائی اور تکبر پیدا ہو گیا اور حسد آ گیا اس کو بیت اللہ سے۔ اس نے یمن میں صنعاء میں ایک بڑا خوبصورت گرجا بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ تم بجائے اتنی دور جا کر کعبہ کا طواف کرنے کے اس گرجے کا طواف کر لیا کرو۔ اس کا نام، گرجے کا نام لکھا گیا ہے کلیس۔ اس کا طواف کیا کرو، وہ سادہ سا کوٹھا ہے، اس کے گرد گھومتے ہو، اتنا خوبصورت گھر تمہیں کہاں ملے گا۔ اس درمیان 2 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ بنو کنانا کا ایک شخص تھا، وہ ابرہا کی باتیں سن کر مشتعل ہو گیا اور اس بیوقوف نے یہ حرکت کی کہ جا کر اس گرجے کے اندر پخانہ کر دیا۔ جاہل کا انتقام بھی جاہلانہ ہوتا ہے۔ وہ ابرہا سے انتقام لینا چاہتا تھا اور انتقام یوں لیا کہ اس کے گرجے میں جا کر پخانہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط حرکت تھی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس کی بے حرمتی یہ جائز نہیں، چاہے عیسائیوں کی، چاہے یہودیوں کی، چاہے ہندوؤں کی، چاہے سکھوں کی، ان کی بے حرمتی جائز نہیں، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا جائز نہیں۔ اللہ کہتا تم ان کے عبادت خانے کی بھی حرمتی کرو گے، وہ تمہارے عبادت خانے کی بھی حرمتی کریں گے۔ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اسلام کے نام پر غلط کرتے ہیں، اسلام کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ عربوں کا کوئی قافلہ اس گرجے کے قریب اترا ہوا تھا، انہیں کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تو ایک چنگاڑی اڑتی ہوئی گرجے تک پہنچ گیا۔ دانشوروں نے ایسا نہیں کیا، لیکن ایک چنگاڑی اڑتی ہوئی پہنچ گئی اور اس سے گرجے میں آگ لگ گئی اور اس کا کچھ سامان جل گیا۔ ان دونوں واقعات نے ابرہا کو پاگل کر دیا، جوش دیوانگی میں اٹھا کہ میں اب اس کا انتقام لوں گا اور میں کعبہ کو گرا کر رہوں۔ 60,000 کا لشکر تیار کیا، جس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ عربوں نے آج تک ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور عرب غیر منظم تھے، وہاں کوئی حکومت تو نہیں تھی، ہر قبیلہ الگ تھا، اور یہ ایک منظم حکومت اور منظم فوج، 60,000 کا لشکر جس میں ہاتھی بھی شامل۔ مزدلفہ کے قریب مکہ سے کچھ 4-5 میل کے فاصلے پر وادی محصر میں اس نے پڑاؤ ڈالا اور عبد المطلب کے پاس اس نے اپنا ایلچی بھیجا
کہ ہم اب اس کعبہ کو برباد کرنا چاہے ہیں، کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ اور اسی درمیان میں اس کے فوجیوں نے یہ کیا کہ عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی پکڑ لیے، اور عبد المطلب کو اس نے بلایا اپنے خیمے میں بات چیت کے لیے۔ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا، بڑا حسین و جمیل، بڑا قد آور، قریش کا سردار، جب پہنچے وہاں تو ابرہہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے نیچے اتر آیا، بات چیت شروع کی۔ تو عبد المطلب نے اس سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ ابرہہ کہنے لگا میں تو تجھے بڑا دانشمند انسان سمجھا تھا، لیکن تم تو بڑے خود غرض نکلے، تمہیں ایک سردار ہونے کی حیثیت سے اور کعبے کا متولی ہونے کی حیثیت سے کعبے کی فکر تو نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، جو کعبے کا مالک ہے وہ اپنے کعبے کی فکر خود کر لے گا۔ اور پھر اس نے کعبے کا غلاف پکڑ کر واپس آ کر دعا کی کہ اے اللہ ہم اس کے مقابلے سے عاجز ہیں۔ بعض تفاسیر میں چند اشعار بھی لکھے ہیں، کہنے لگا اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ انسان اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اے اللہ تو بھی اپنے بچوں کی حفاظت کر لے۔ اے اللہ ہم تیرے بچے ہیں، کمزور بندے ہیں، اپنی ایک آپ جاہلانہ زبان کہہ لے اس میں کہہ رہے ایسا ہم تیرے اہل و عیال ہیں، تیرے بچے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت کر لے۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک، ان کی صلیب، عیسائیوں کی صلیب اور ان کی طاقت تیری طاقت پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ ان کنت تارکہم وقبلتنا فأمر ما بدا لک، اور اگر تو ہمارے قبلے کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہے تو تیری مرضی، تو جو چاہے کرے۔ یہ کہہ کر نکل گیا، قریش کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ آگے بڑھا، محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا، بہت ڈھیل ڈھول والا اور خطرناک قسم کا ہاتھی، لیکن جب اس کو کعبے کی طرف، مکہ کی طرف ہانکتے تو بھدکنے لگتا، واپس لے کر چلتے، دائیں بائیں موڑتے تو چلتا تھا، لیکن مکہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا تھا۔ بڑی کوشش کی، لیکن جب بھی مکہ کی طرف اس کو ہانکتے تو وہ رک جاتا، مار مار کر تھک گئے لیکن اس کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ بعض اوقات مخلوق اللہ کے عذاب کی اطلاع پا لیتی ہے، ایسی مخلوق، حیوانوں جیسی مخلوق، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اللہ کے عذاب کی اطلاع نہیں پا سکتا ہے۔ ایسی کئی خبریں شائع ہوئی ہیں، بعض ممالک میں زلزلے آئے اور زلزلے آنے سے قبل سانپ اور بچھو اور دوسری مخلوق وہ اپنے بلوں میں گھس گئے اور افراتفری ان کے اندر مچ گئی، لیکن انسان بے خبر۔ ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت جدہ کی طرف سے یا بحر شعیب کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے سرخ چونچ والے نمودار ہوئے، جن کے چونچ اور دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں، 3 کنکریاں ہر پندے کے پاس، اور انہوں نے ان پر ان کنکریوں سے آ کر بمباری اللہ کے حکم سے شروع کر دی۔ جس ہاتھی پر لگتے جسم سے آر پار کنکر ہو جاتے، جس جسم پر لگتے اس جسم کے آر پار ہو جاتے، اور چیچک جیسے دانے نمودار ہو جاتے ان کے جسم پر، جس میں زہر بھر گیا۔ ان میں سے بعض تو وہیں گل سڑ کر مر گئے۔ ابرہہ واپس چلا گیا، لیکن جزامیوں کی طرح اس کا گوشت، اس کی انگلیاں، اس کے ناخن، یہ ساری چیزیں جڑتی رہیں، یہاں تک کہ
اپنے عوام کے سامنے، اپنی رعایا کے سامنے سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ 50 یا 55 دن پہلے واقعہ پیش آیا، اور اس کو اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا معجزہ، معجزہ ہوتا ہے نبوت ملنے کے بعد، اور ارہاس ہوتا ہے نبوت ملنے سے پہلے۔ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی لیکن ایسی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئی جن سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے جو کعبے کو آباد کرے گا اور جو کعبے کی حفاظت کرے گا۔ اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو اس سے تقریباً کوئی یہ 45 یا 46 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے ابھی تک اس واقعے کے دیکھنے والے موجود تھے اور سننے والے تو بکثرت تھے۔ تو اللہ جب کہتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے قریش تمہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تم سے جو زیادہ طاقت والے تھے وہ ابرہا کا لشکر، وہ ہاتھیوں والے، ان کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا؟ اگر میں اللہ ابرہا اور ہاتھیوں والوں کی طاقت کو برباد کر سکتا ہوں تو تمہاری طاقت کو بھی توڑ سکتا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو اللہ نے برباد نہیں کر دیا؟ کیا تدبیر تھی ان کی؟ عجیب تدبیر، 60,000 کا لشکر، ہاتھی بھی شامل، اور پھر کہتے ہیں کہ آئے بھی تو حج کے دنوں میں آئے، اور حج کے دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ عرب لڑتے نہیں تھے، اسلام سے پہلے بھی نہیں لڑتے تھے، بلکہ ان دنوں میں عرب حج کرنے میں مصروف تھے۔ تو خیال کیا کہ مکہ خالی پڑا ہوگا، حرم میں کوئی نہیں ہوگا، منظم طاقت ہے نہیں، جاؤں گا اتنا بڑا لشکر لے کر اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے لم یجعل کیدہم فی تضلیل، بڑی منصوبہ بندی تھی اس کی، بڑا پروگرام تھا، بڑی تدبیر تھی، لیکن میں اللہ نے ان کی تدبیر کو برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور جب انسانوں نے میرے گھر کی حفاظت سے معذرت کر لی تو میں نے پھر پرندوں کو حکم دیا کہ جاؤ آج تم میرے گھر کی حفاظت کرو۔ انسان نہیں کر رہے، تم حفاظت کرو۔ ارے میرے بزرگوں اور دوستوں، بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کا نبی ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں خدا کی قسم۔ ارے ہمارا پیسہ لگ جائے اللہ کے دین پر تو قیمتی بن جائے گا، ہماری جانیں لگ جائے تو قیمتی بن جائیں گی، ہماری گردنیں لگ جائیں تو قیمتی بن جائیں گی، ہماری اولادیں لگ جائیں تو قیمتی بن جائیں گی۔ اللہ کا دین قیمتی نہیں بنے گا، وہ تو ہے ہی قیمتی۔ ارے ہم قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کی کتاب کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میرا یقین ہے اگر انسان قرآن کو نہ پڑھے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پرندوں کو زبان دے دے کہ انسان قرآن نہیں پڑھتے، اب تم قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ قرآن ضائع ہونے والا نہیں، دین ضائع ہونے والا نہیں، یہ دین ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور باقی رہنے کے لیے آیا ہے، 1 صدی کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے آیا ہے، یہ باقی رہے گا۔ ہم نے دین کو تھام لیا تو ہم باقی رہیں گے، دین کو چھوڑ دیا تو دین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان پر پھینکتے تھے سنگ گل جیسے پتھر، جیسے پکائی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس جیسے، اس قسم کے پتھر۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر رکھ دیا۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، تو معاف فرما دے۔ یا اللہ گندے ہیں، اندر سے گندے ہیں، اے اللہ تو ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے دل میں، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کی محبت ڈال دے، اپنے دین کی محبت ڈال دے، ایمان کی محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ کعبے کی محبت ڈال دے، اے اللہ مکے کی گلیوں کی محبت ڈال دے، اے اللہ روضہ رسول کی محبت ڈال دے، اے اللہ مدینے کی گلیوں کی محبت ڈال دے، اے اللہ حضور کی سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے، اور اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں بھی ڈال دے۔ اے اللہ ہم تجھے بھولے ہیں، یا اللہ تو ہم کو نہ بھول جا۔ اے اللہ ہم ناقص اور عاجز بندے تجھے یاد کر رہے ہیں، تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری فریادوں کو سن لے۔ اے اللہ ہمیں بدل دے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی زندگی سے بدل دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پکے سچے مسلمان بنا دے، اے اللہ پکے سچے مومن بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com